اچھا پھر جو سب سے خوفناک جملہ میں سنتا ہوں تخیلاتی طور پر، میں آپ سب سے خواہش کروں کہ نہیں جی کمیلا ہیرس اور ٹرمپ کی بجائے مجھے امریکہ کا صدر ہونا چاہیے، آپ سارے میری ذہنی صحت پر تو فوراً سوال اٹھائیں گے کہ کیا بھائی یہ بھی اب ہمیں مینڈیٹ حاصل ہے۔ بھائی مینڈیٹ کس طرح حاصل ہے آپ کو؟ یا آپ بلدیاتی اداروں سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں یا آپ اسمبلی سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں؟ 6 بندوں نے بیٹھ کے کہا یا 600 نے بیٹھ کے کہا یا 6000 نے بیٹھ کے کہا آپ وزیر اعظم ہو، بن جاؤ گے؟ نظام میں انتشار اس کی اجازت آپ کو کوئی نہیں دے گا، نہ ریاست کے عوام دیں گے، نہ ریاست کا نظام دے گا، نہ ریاست کا آئین اتنا کمزور ہے کہ آپ کو اس سے یہ کھلواڑ کرنے دیں۔ حقوق کی بات کرنی، حقوق مانگنے، حکومت پہ پریشر قائم رکھنا، یہ تو سارے جمہوری وہ حق ہیں جو آئین کے اندر دیے گئے ہیں، لیکن ہر حق کے ساتھ کیا ہے؟ ایک شرط ہے، پروویزو ہے، اٹھائیں آئین پڑھیں کہ قانون کی وہ شرائط جو پریسکرائبڈ ہیں ان کے مطابق یہ حق استعمال کیا جائے گا۔ غیر مشروط حق تو آئین میں بھی کوئی نہیں ہے۔ تو میں پھر ان سب دوستوں کو کہتا ہوں کہ ریاست بقول پیر مظہر ماں بھی ہوتی ہے اور حجاج بن یوسف بھی، اور اس کا ماں کا ہی مشفقانہ رویہ اس کا رہنا چاہیے، اور میری یہ خواہش بھی ہے جس بات پر آپ کو اختلاف ہے آئیں بیٹھے ڈائلاگ کریں، پبلک ڈائلاگ کریں، میڈیا کے سامنے کریں، جہاں کرنا، ہم نے چھپانا کیا ہے؟ آئی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ہائڈ، میری گورنمنٹ میں چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اچھا جو میں اعلانات کرتا ہوں، اعلانات تو ہر کیا کرتا ہوں، یا جو عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں، تو اس میں گفتگو کیا ہوتی ہے کہ جی ہمارے دباؤ سے ہو گیا۔ دیکھو نا، کچھ کر کے بھی کھانا چاہیے نا، جہاں جو جس کا ڈیو کریڈٹ تھا میں نے اپنی تقریروں میں بھی دیا، یہ الزام بھی تھا کہ جی میں پیچھے ہوں یا میں آگے ہوں، لیکن میں سیاسی کارکن ہوں، حادثہ نہیں ہوں۔ جو کام میں نے یا میری حکومت نے کرنا ہے اس کا ڈیبٹ یا کریڈٹ بھی میں نے ہی لینا ہے اور میری حکومت نے لینا ہے۔ ہاں بینیفیشری اگر کوئی جنرل پبلک میں سے ہے، بسم اللہ، کوئی یہ کہتا ہے جی ہم نے دباؤ آئین کے اندر رہتے ہوئے ڈالا تھا، مطالبہ تسلیم ہو گیا، وہ بھی اس کو کیش کرایا، اپنی جگہ پہ کرانا چاہتا ہے۔ یہ فیصلہ ریاست کے عوام کو کرنے دیں کہ کس کی نیت ہے، کس کا فیصلہ ہے، کس کو کریڈٹ جاتا ہے، کس کو ڈیبٹ جاتا ہے۔ تھوڑے دن، سال 1.5 سال 2 سال میں اگلا الیکشن آ جائے گا، پتہ لگ جائے گا کس کی کیا ہے۔ لیکن مملکت خدا داد پاکستان کے ساتھ اپنے رشتوں کو کمزور کرنا، اپنی محدود سی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے، یہ خود کش حملے ہیں، اور یہ وہ سارے حملے ہیں۔ میں 2 ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، ایک بھی اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کے سوچے ہوئے ٹارگٹ کا نہیں لگے گا، آپ اکیلے سارے پھٹیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ فطرت کی مخالفت نہیں کی جا سکتی، کسی فرد کی مخالفت کی جا سکتی ہے۔ جہاں مقبوضہ کشمیر تو ایک طرف ہے نا، یہ درد تو ہم براہ راست محسوس کرتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ جو حشر آپ نے فلسطین کا دیکھا ہے، جو حشر آپ نے لبنان کے اندر دیکھا ہے، اب پڑوسی ملک ایران کی طرف بات آ گئی ہے، تو جہاں دفاع کمپرومائزڈ ہو پھر وہاں کیا بچتا ہے؟ پھر وہاں تو انسانیت بھی شرمندہ ہو جاتی ہے، اس لیول کا جینوسائیڈ ہوتا ہے، اور ہم سب نے دیکھا ہے۔ تو میری سب سے کیا درخواست ہے، آخری بات، کہ ہم سب کو کفران نعمت سے باز رہنا چاہیے۔ جو سہولتیں آزاد کشمیر میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں آپ ہیلتھ میں دیکھیں گے، الیکٹریسٹی میں، فوڈ میں آپ نے دیکھ لیں۔ ایک پیکج میرے ذمہ باقی ہے ایجوکیشن کا، اگر اللہ نے موقع دیا، تمام وہ نحوست جو بی ایچ یو کی صورت میں آپ کو نظر آتی تھی اور ہوتی وہ فرسٹ ایڈ پوسٹ بھی نہیں تھی، جو ہائی اسکول میں صورت میں نظر آتی تھی، سٹاف پرائمری اسکول کا بھی نہیں ہوتا تھا، اس سب کو ہم نے جڑ سے اکھاڑنے کا فیصلہ کیا۔
یہ نہیں ہے کہ شہر کا سب سے بڑا حرام خور اگر اپنا نام محمد شریف لکھ دے تو میں نوٹیفائی کر دوں گا، نہ، وہ بستہ بے میں ہی درج ہوگا۔ اب جو ہے وہ نوٹیفائی ہوگا۔ اگر بی ایچ یو ہے، ہیلتھ پیکج اناؤنس ہونے دیں، میں آپ کو سب کو چیلنج کروں گا آزاد کشمیر میں، جس دن میرا ہیلتھ پیکج اناؤنس ہوا اس دن مجھے ضرور بتانا کہ وہ کون سا بی ایچ یو ہے 70 سالوں میں پہلی مرتبہ جس میں میڈیکل افسر کی پوسٹ نہیں ہے، وہ کون سا آر ایچ سی رہ گیا ہے جس میں ڈینٹل نہیں ہے، وہ کون سے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہیں جن میں اسپیشلائزیشن کی کمی ہم نے دور نہیں کی۔ جب آپ نے ادارے بنانے ہیں تو پھر آپ کو تلخ ترین فیصلے کرنے ہیں۔ پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کون سا وزیر طاقتور ہے وہ حکومت کو لے دے جائے گا، کون سا ہے جو وہ حکومت کے ساتھ کھڑا ہے۔ پھر آپ کو خدا کو حاضر ناظر جان کے مخلوق کی بھلائی کے لیے جو بے رحمانہ فیصلے ہیں وہ کر دینے ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں۔ اور میں خوش قسمت کیوں ہوں جس حکومت کو میں غیر فطری کہتا ہوں، کیونکہ ہم نے سب نے ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن لڑے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے اس حکومت میں اور اس کے وزراء کے دلوں میں یہ فضل و کرم کی لہر ڈالی ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے ویژن کے ہم رکاب ہو کے پوری طاقت فراہم کر رہے ہیں وزیر اعظم کو۔ نہیں تو ایک فرد کوئی چیز نہیں ہے، ادھر آدھے گھنٹے میں آپ 27 اکٹھے کریں، وہ کیا وزیر اعظم؟ یہ سب اس کے کرم سے ہو رہا ہے۔ ہاں، آخری بات جو میں ہر پریس کانفرنس میں دہراتا ہوں، اقتدار اسی لمحے تک جب تک ضمیر یہ بوجھ اٹھائے گا۔ جس دن ضمیر میرے سانس کو تنگ کرنے لگ پڑے گا، یا میں یہ سمجھوں گا کہ اب ڈیلیورنس کی حد ختم ہو گئی ہے یا گھٹن مجھے جینے نہیں دے رہی، تو پھر میں مستعفی ہوں گا اور گھر چلا جاؤں گا۔ اور اگر میری گھٹن میں خود محسوس نہ کروں اور میری کیبنٹ پہلے محسوس کر لے تو یہ 27 بندے مجھ سے درخواست کریں گے کہ جناب آپ کی وجہ سے ہم بہت زیادہ گھٹ گئے، آپ تشریف لے جائیں، میں تب بھی چلا جاؤں گا۔ اب فورم آپ کے پاس ہے کہ اس پہ آپ جو سوال